شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ تم اپنی قوم کے لوگوں کو ابدی ہلاکتوں سے ڈراؤ، اس سے پہلے کہ ان کے پاس ایک سخت تکلیف دینے والی سزا آ جائے۔ اس پر نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم والو، میں تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا اور ابدی ہلاکتوں سے ڈرانے والا پیغمبر ہوں۔ دیکھو، اللہ کی بندگی عاجزانہ اطاعت کرو اور اس کو ناراض کرنے سے ڈرو اور میری بات مانو۔ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک زندگی گزارنے کے لیے چھوڑ دے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ ٹالا نہیں جا سکتا۔ کاش تمہیں اس بات کا علم ہوتا۔ پھر جب قوم نے کچھ نہ سنا تو نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے مالک، میں نے اپنی قوم کو دن رات تیری طرف بلایا، مگر میری ہر پکار نے ان کے دور بھاگنے میں اور اضافہ ہی کر دیا۔ میں نے جب انہیں بلایا تاکہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ تو ان کو معاف کر دے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں اور اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے اور اپنے غلط طریقوں پر اڑ گئے اور سخت تکبر کیا۔ میں نے پھر بہت صاف صاف پکار کر بلایا، پھر میں نے ان کو اعلانیہ طور پر بھی بلایا اور چپکے بھی سمجھایا۔ میں نے کہا، اپنے پالنے والے مالک سے معافی مانگ لو، حقیقتاً وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد بھی کرے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں بہا دے گا۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی بڑائی اور عظمت کے قائل نہیں ہوتے، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح کی شکلوں سے گزار کر بنایا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس نے کس طرح 7 آسمان کے اوپر ایک طبق در طبق پیدا کیے اور ان میں چاند کو روشنی کا ذریعہ بنایا اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے ایک خاص اور عجیب طرح سے نکالا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور پھر تمہیں یکایک خاص طریقے سے باہر نکال لے گا۔ اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چلو پھرو؟ آخر کار نوح نے کہا، اے میرے پالنے والے مالک، یہ لوگ میری کوئی بات نہیں مانتے اور یہ ایسے آدمی کے پیچھے چل کھڑے ہوئے جسے مال اور اولاد کے ملنے نے اور زیادہ نقصان پہنچایا، یعنی وہ پہلے ہی سے پاپی تھا۔ اب جو مال اولاد ملی تو بالکل ہی ڈوب گیا، اور انہوں نے میرے خلاف بہت بڑا مکاریوں کا جال پھیلایا اور لوگوں سے کہہ رکھا کہ اپنے جھوٹے خداؤں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور خاص طور پر ودا، سوا، یاغوث، یعوق اور نصر نامی خداؤں کو تو ہرگز نہ چھوڑ بیٹھنا۔ غرض انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، تو اب تو ان ظالموں کو گمراہی کے سوا اور کسی چیز میں ترقی نہ عطا فرما۔ چنانچہ وہ اپنے ہی جرموں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے، پھر آگ میں جھونک دیے گئے۔ پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ پھر نوح علیہ السلام نے دعا کی، میرے پالنے والے مالک، ان کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر رہنے بسنے والا نہ چھوڑ، کیونکہ اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کے ہاں بہت برے کام کرنے والے، فاجر اور ابدی حقیقتوں کا انکار کرنے والے کافر کے سوا کوئی پیدا بھی نہ ہوگا۔ اے پالنے والے مالک، مجھے، میرے ماں باپ کو اور اس شخص کو جو ایمان رکھے ہوئے میرے گھر میں داخل ہو، اور تمام ایماندار مردوں اور عورتوں کو اپنے رحمت سے ڈھک لے، یعنی معاف کر دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت اور بربادی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ فرما۔